والتسليم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والکتاب والنبیین صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا، نیکی کا معیار یہ ہے جو اللہ کہہ دے وہی نیکی ہے، جو رسول اللہ کہہ دیں وہ نیکی ہے۔ جس طرف اللہ منہ کرنے کا حکم دے دے وہی قبلہ ہے، اور جس طرف اللہ تعالیٰ منہ کرنے سے روک دے وہ قبلہ نہیں رہتا۔ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تقریباً کم و بیش 16 مہینے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا تو قبلہ وہی تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کر رہے تھے تو قبلہ وہی تھا۔ جب قرآن پاک کی آیت اتر گئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے حبیب اب تا قیام قیامت ہم نے یہ قبلہ بنا دیا ہے تو اب یہی قبلہ ہے۔ اب کسی کی خواہش نہیں دیکھی جائے گی، کسی کی آرزو نہیں دیکھی جائے گی، کسی کی تمنا نہیں دیکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، نبوت کسبی نہیں ہوتی کہ بندہ ریاست کرتا رہے، محنت کرتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، نوافل ادا کرتا رہے اور اس کے بعد وہ دعویٰ یہ کر دے کہ لو صاحب ہم تو نبی ہو گئے، لو صاحب ہم تو پیغمبر ہو گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبوت کسبی نہیں، آدمی ریاضت اور عبادت کے ذریعے حاصل کر سکے ایسا نہیں ہو سکتا۔ النبوت لیست کسبیتاً، نبوت کسبی نہیں ہے، محنت سے حاصل نہیں کی جا سکتی، جہد سے حاصل نہیں کی جا سکتی، کوشش سے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ محض عطائے الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل سمجھتا ہے۔ جو حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک ہو، تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت کر چکتا ہے، وہ اپنے نسب اور جسم، قول اور فعل، حرکات اور سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کے عقل سے بدرجہ زائد ہوتی ہے۔ کسی حکیم، کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ جب اللہ کسی نبی کا انتخاب کرتا ہے وہ سارے کمال اس میں دیکھتا ہے، تبھی نبی بناتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بخوبی جانتا ہے کہ تاج نبوت کس پر رکھنا ہے۔ اللہ بخوبی جانتا ہے تاج نبوت کا اہل کون ہے۔ اللہ بخوبی جانتا ہے یہ نبوت کی سرفرازی پر متمکن کون ہو سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ پھر اس فضیلت پر اللہ جسے چاہتا ہے متمکن کرتا ہے، جسے چاہتا ہے درجہ نبوت پر فائز کرتا ہے، جسے چاہتا ہے
نبوت کے اعلیٰ مقام پر متمکن کرتا ہے، اور یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا، یہ جہد سے حاصل نہیں ہوتا، یہ عبادت سے حاصل نہیں ہوتا، یہ نوافل اور تہجد سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جس وجود نبی پر، جس وجود پیغمبر پر اللہ اسے ہمیشہ کے لیے تاج نبوت سے متمکن کر دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، نبوت چھینی بھی نہیں جاتی۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ صاحب کچھ عرصے تک تو ہم نبی رہے، بس اب جو ہے ہم وزارت عظمیٰ سے زوال پذیر ہو گئے، دوسری گروپ نے آ کر کے ہماری جو ہے وزارت چھین لی، ہمارا عہدہ چھین لیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص نبی سے نبوت کو کے زوال کو جائز جانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے چلے بھائی نبی کسی دیم کے لیے ہوا ہوگا پھر وہ نبوت زائل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبوت ایسا مرتبہ ہے، ایسا ملکہ ہے، ایسا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو جسے دیتا ہے اس سے واپس نہیں لیتا، اس سے واپس نہیں لیتا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے جو نبی ہوتے ہیں معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ نبیوں سے اور فرشتوں کا ملکہ ہے عصمت۔ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور فرشتے معصوم عن الخطا ہیں۔ کہتے ہیں کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ الانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون اے معصومون، اللہ کے سارے پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں کی آلودگی سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں کے رجس سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں کی جو ہے وہ فسق سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ جسے نبوت کے درجے پر فائز کرتا ہے اللہ اسے معصوم عن الخطا بناتا ہے۔ اگر کوئی شخص نبیوں کو خاطی کہے معاذ اللہ، نبیوں کو کوئی ملزم مجرم کہے معاذ اللہ، نبیوں کو کوئی گناہگار کہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، فرشتے۔ اللہ اکبر۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ہمارے ہاں لوگوں سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو وہ اپنا پاپ دھلانے کے لیے پتہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب کیا کریں، بندے ہیں، خطا ہو جاتی ہے، معاذ اللہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے خطا ہو گئی، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں ان سے خطا نہیں ہوتی، اور خطا ہوتی ہے وہ شے جو بندہ دانستہ کرے، جان بوجھ کے کرے، غلطی اس میں اس کا غلطی کا نسیان کا پہلو نہ ہو۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم سے جو کچھ صادر ہوا، اللہ کے پیغمبر سے جو کچھ صادر ہوا، ابو البشر سے جو کچھ صادر ہوا، ہمارے ابا سے جو کچھ صادر ہوا، اللہ فرماتا ہے اس کا تو تل بھر ارادہ بھی نہیں تھا، تل بھر ارادہ بھی نہیں تھا۔ گناہ وہ ہوتا ہے جس میں ارادہ ہو، اور قرآن کہتا ہے ان کا ارادہ ہی نہیں تھا تو گناہ نہیں تھا، خطا نہیں تھی۔ اب کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
اے فرشتوں میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر، ایک نائب بھیجنے والا ہوں زمین پر، اپنے احکام کی تنفیذ کے لیے بھیجنے والا ہوں خلیفہ زمین پر، اپنے احکام کو جاری کرنے کے لیے بھیجنے والا ہوں خلیفہ زمین پر، اور اپنا نائب بنا کر کے بھیجنے والا ہوں زمین پر اپنا خلیفہ، جس کا حکم میرا حکم ہوگا، جس کا کہنا میرا کہنا ہوگا، جس کا عمل میرا عمل ہوگا، جس کا ارشاد میرا ارشاد ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور بٹھا دیا جنت میں، جنت سے نیچے اتریں گے تو اللہ کے خلیفہ بن کر کے آئیں گے، اللہ کے خلیفہ بن کر کے آئیں گے۔ اللہ نے جنت سے نیچے اتارنے کا ایک طریقہ بتایا تھا بس، کہ جنت سے آپ نیچے یوں تشریف لے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تشریف فرما ہوتے تو مزہ ہو جاتا، جنت میں تشریف فرما ہوتے تو زبردست ہو جاتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آدم علیہ السلام اگر جنت میں تشریف فرما رہتے تو پھر کتابیں کہاں سے اترتی؟ اللہ آدم علیہ السلام اگر زمین پر تشریف نہ لاتے اللہ کے پیغمبر کہاں ہوتے؟ اگر آدم علیہ السلام تشریف زمین پر تشریف نہ لاتے تو یہ قرآن کہاں اترتا، تورات کہاں اترتا، انجیل زبور کہاں اترتے؟ انہوں نے نہیں اترنا تھا۔ ارے چھوڑو، اگر حضور آدم علیہ السلام زمین پر تشریف نہ لاتے تو میرے آقا کا میلاد کہاں ہوتا؟ میرے آقا کا میلاد کہاں ہوتا؟ اس لیے کائنات میں نہ جنت میں نہ کسی کو نماز سکھانا تھی، نہ کسی پر قرآن بھیجنا تھا، نہ کسی پر کتاب نازل کرنی تھی۔ تو میرے دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ اب آپ کو ہمارے ہاں ایک ایسے بدعقیدہ دشمن صحابہ بھی نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں معصوم امام نے یہ ارشاد فرمایا، معصوم سکینہ نے رضی اللہ عنہا نے یہ ارشاد فرمایا۔ میری بات یاد رکھیے گا، ہم نبی کے گھرانے کی عزت کو سلام کرتے ہیں، نبی کے گھرانے کی عزت کا احترام کرتے ہیں، ہم نبی کے گھرانے کا ادب و تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، لیکن نبی نہیں مانتے، نبیوں کی طرح معصوم نہیں مانتے، نبیوں کی طرح معصوم عن الخطا نہیں مانتے۔ ہم اللہ کے نبی کے گھرانے کو محفوظ عن الخطا مانتے ہیں۔ معصوم عن الخطا ہونا یہ نبوت کا خاصہ ہے، اور محفوظ عن الخطا ہونا یہ اللہ کے دیگر بندوں کا خاصہ ہے۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے۔ نبی محفوظ ہے، ان سے صدور گناہ نہیں ہو نہیں سکتا، یہ شرعاً محال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع بخشی، اپنے غیوب پر اطلاع بخشی۔ اللہ نے وہ علوم اور وہ معارف، وہ حقائق، وہ دقائق اور وہ اسرار اور وہ رموز اپنے محبوب بندوں کو سکھائے کہ جس کو اللہ کے فرشتے بھی نہیں جانتے، یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے نبی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ
علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب سارے علوم سکھا دیے، سارے علوم پڑھا دیے، سارے علوم عطا کر دیے، ہر شے کی حقیقت بتا دی، ہر شے کی حقیقت منکشف کر دی، اللہ نے فرمایا اے پیغمبر یہ فرشتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو ذرا اس چیز کا نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام وہاں گئے، کہنے لگے فرشتوں یہ بتاؤ یہ پیالہ ہے، آپ کو پتہ ہے پیالہ کس کام آتا ہے؟ فرشتے غریبوں کو کیا پتا، کیونکہ وہ کھانے پینے سے تو پاک ہے نا جی، کھانے پینے سے تو پاک ہے، ان کو کیا پتا؟ وہ چائے بھی نوش نہیں کرتے، چائے بھی وہ نوش نہیں کرتے، کھانے پینے سے تو محفوظ ہے، ان کو کیا پتہ انہیں کیا کہتے ہیں۔ اور بہت سی چیزیں آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے رکھی، فرشتے دم بخود ہو گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے ساری چیزوں کا علم آدم کو سکھا دیا، اور ساری زبانوں کا علم آدم کو سکھا دیا۔ علماء نے لکھا ہے جو کچھ ہو چکا اللہ نے وہ بھی آدم کو سکھا دیا، جو کچھ ہوگا وہ بھی آدم کو سکھا دیا۔ اب فرشتے بتانے سے قاصر رہے، فرشتے بتانے سے قاصر رہے۔ اللہ نے فرمایا او فرشتوں سنو، ہم نے آدم کو کئی کمال عطا فرمائے ہیں، نبوت کا درجہ ان کو ہم نے عطا کیا، اس لیے اللہ نے تمام علوم آدم کو سکھائے۔ سکھانے کے بعد اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں اب نبوت کا درجہ بھی آدم کو مل چکا، علوم سارے بھی آدم کو مل چکے، اسجدوا سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے، سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین غور کرنے لگے، جس کو ہم نے کل بنایا، جس کو کل ہم نے تیار کیا، جس کے مٹی گارے کو ہم نے کل تیار کیا، آج اللہ کہہ رہا ہے کہ تم انہیں سجدہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے تم انہیں اپنا قبلہ بناؤ، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں اپنی سجدہ گاہ بناؤ۔ تو میں دیکھنے لگا آدم میں ایسا کیا کمال رکھا ہوا ہے، ایسا کیا خصوصیت رکھی ہوئی ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں میں نے جب آدم کی پیشانی پر دیکھا تو مجھے نور محمد نظر آیا، میں سمجھ گیا اللہ جس کی تعظیم کرا رہا ہے وہ نور محمد ہے۔ ایک اور نقطہ بھی یاد رکھیے گا، ہم نماز میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ ایک رکعت میں بولے کتنے؟ یہ بات یاد رکھیے گا دونوں سجدے فرض ہیں۔ کتنے سجدے کرتے ہیں؟ دو، اور دونوں سجدے فرض ہیں۔ اگر آپ نے ایک سجدہ کیا دوسرا کیا ہی نہیں، چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ہاں ایک سجدہ کیا ایک رہ گیا، بعد میں یاد آیا، نماز ابھی مکمل نہیں کی تھی، بعد میں یاد آیا کہ یار ایک سجدہ رہ گیا ہے، تو پھر ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیں، اور آخر میں سجدہ سہو کا سلام سجدہ سہو ادا کر لیں، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا جی، کہ اگر آپ نے ایک سجدہ کیا، دوسری رکعت میں یاد آیا کہ یار میرا ایک سجدہ رہ گیا ہے، تو دوسری رکعت کے سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ 2، آپ کتنے کریں گے؟ 3 کر کے آخر میں سجدہ سہو کریں گے، تاکہ آپ کی نماز کیا ہو جائے؟ مکمل ہو جائے، نماز کیا ہو جائے؟ مکمل ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا، تو اس نماز کے سجدے کتنے ہیں؟ 2۔ اب میں علماء نے لکھا ہے یہ نماز کے 2 سجدے کیوں ہیں؟
فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو کہا فرشتوں تم سجدہ کرو، آدم علیہ السلام و تسلیم کو قبلہ بناؤ۔ سارے فرشتے آدم کے سامنے جھک گئے، اور جب فرشتوں نے سر اٹھایا تو دیکھا ابلیس اکڑا ہوا تھا، ابلیس تنا ہوا تھا، ابلیس رکا ہوا تھا۔ فرشتے دوبارہ سجدے میں چلے گئے، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سجدہ کرنے کو کہا، ہم نے تیرا حکم مانا، تیرے نبی کو سجدہ کیا، تعظیم کی تیرے پیغمبر کی، یہ شکرانے کے طور پر دوسرا سجدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتو تم نے میرے محبوب کے نور کو 2 سجدے کیے ہیں، ہم اپنی عبادت میں 2 سجدے فرض قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں بتا رہا تھا اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ علم غیب عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر، عالم الغیب، اللہ تعالی عالم الغیب ہے، وہ کسی پر اپنے غیب کا اظہار نہیں کرتا، کسی پر اپنے غیب کے دروازے نہیں کھولتا، کسی پر وہ اپنے غیب کے دروازے مفتوح نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں پر یہ غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنے رسولوں پر وہ غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آئیے یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ کتاب 7ویں صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے لکھنے والے جو ہے علامہ اندلسی علیہ الرحمت ہیں۔ آئیے میں آپ کو ان کا ایک حوالہ سنا کر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب کو اتارا، اللہ نے آپ پر حکمت کو اتارا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے، جن باتوں کا آپ کو پتہ نہیں تھا، جن باتوں کی آپ کو خبر نہیں تھی، اللہ نے وہ باتیں بھی آپ کو بتا دی ہیں۔ یہ قرآن پاک ہے اور 5واں پارہ ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ علامہ اندلسی فرماتے ہیں اخبار الاولین والآخرین، فرمایا حبیب ہم نے اگلوں کی باتیں بھی بتا دی ہیں، پچھلوں کی باتیں بھی بتا دی ہیں۔ فرمایا خفیات الامور وضمائر الصدور التي لا يطلع عليها الا بوحی، فرمایا چھپے راز بھی بتا دیے ہیں، محبوب سینے کے بھید بھی بتا دیے ہیں، دلوں کے راز بھی بتا دیے ہیں، جس کو اللہ کی وحی کے بغیر کوئی جان نہیں سکتا، اور ہم نے آپ پر وحی نازل کی ہے۔ گویا کہ آئے نبی آپ دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، قلوب کے راز بھی۔ یہ ہے ایک اور حوالہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما اخفى علی رکوعکم ولا سجودکم، فرمایا صحابیوں اور میرے پیچھے نماز پڑھنے والے، میرے نمازیوں سنو، تم جب نماز پڑھتے ہو تو تم سجدے ٹھیک نہیں کرتے، تم رکوع ٹھیک نہیں کرتے، تم سجدے ٹھیک نہیں کرتے۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ مجھے پتا نہیں تمہارے رکوع ٹھیک نہیں ہو رہے، تمہارے سجدے ٹھیک نہیں ہو رہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں فواللہ ما اخفى علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خشوعکم، فرمایا اللہ نے مجھے وہ طاقت بخشی ہے، میں کھڑا تو مصلی امامت پر ہوتا ہوں، میں تمہارے سجدے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور تمہارے دل کے اندر کیا کیا خیال آتے ہیں یہ بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ بخاری میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ جانتے کچھ نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات ہے جو بخاری ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، اس کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کون سی بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں۔
یہ نہیں مجھے پتا، جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے، جو 1400 سال سے لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے۔ آئیے، یہ ایک حوالہ تھا۔ اب میرے پاس یہ دوسری کتاب ہے، یہ 3 صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ذرا زور سے بول دیا کرے سبحان اللہ۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ میں نہیں ہوتا، اس کی وجہ آپ ہوتے ہیں۔ آپ کو بتانا ہوتا ہے، آپ کو حوالہ دینا ہوتا ہے، آپ کو دکھلانا ہوتا ہے، تاکہ آپ مطمئن رہیں ہمارا عقیدہ پکا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ سچا عقیدہ ہے۔ اب آئیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ 3 صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ای من خبر الاولین والآخرین وما کان وما هو کائن فکل ذلک من فضل اللہ علیک یا محمد۔ فرمایا اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو اگلوں کی باتیں بھی بتا دی ہیں، پچھلوں کی باتیں بھی بتا دی ہیں، جو ہو رہا ہے وہ بھی بتا دیا ہے، جو ہوگا قیامت تک وہ بھی بتا دیا ہے۔ اب آئیے، 1-2 حوالے اور بھی میں آپ کو بخاری کا حوالہ دیے دیتا ہوں۔ آئیے صاحب، امام بخاری علیہ رحمت فرماتے ہیں قال سمعت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم۔ فرمایا ایک دن حبیب آئے، ہمیں خطبہ دیا، اتنا خطبہ دیا، لمبا خطبہ دیا۔ فرمایا اے لوگو، کائنات یہاں سے بننا شروع ہو گئی، یہاں سے بننا شروع ہو گئی، اور آپ نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں حضور نے ہمیں خطبہ دیا، پورے خطبہ میں آپ نے ابتدائے آفرینش سے لے کر کے دخول جنت تک، دخول جہنم تک جتنے لوگ تھے سب کے نام بھی بتائے، سب کے قبیلے کے نام بھی بتائے، یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کے نام بھی بتائے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری، آئیے، اور یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، صحابی فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعۃ الا حدث بہ۔ فرمایا حضور تشریف فرما ہوئے، پھر بیان کرنا شروع کر دیا، آدم سے لے کر کے اپنی ذات تک، اپنی ذات سے لے کر کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اللہ کے محبوب نے ایک محفل میں بتا دیا۔ بخاری کی حدیث یہ بھی سنیے، حدیث اب یہ سنیے، مسلم میں بھی ہے یہ حدیث سنیے۔ صحابی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی اور پھر صاعد المنبر، منبر پر تشریف فرما ہوئے، خطبہ دیتے رہے، ظہر کا ٹائم ہو گیا، پھر نیچے اترے، نماز پڑھائی، خطبہ دینا شروع کر دیا، عصر کا ٹائم آیا، پھر نیچے اترے، نماز پڑھائی، حتی غربت الشمس، سورج غروب ہو گیا، فاخبرنا بما کان وما هو کائن۔ فرمایا حضور نے ساری باتیں بتائی، جو ہو چکی تھی وہ بھی حضور نے بتایا، جو ہونے والی تھی وہ بھی حضور نے۔ نہیں جی، نبی کو تو نہیں پتا، وہ کون سا نبی ہے جس کو کا پتہ نہیں ہے بھائی؟ ہمارے محبوب کو ہر شے کا پتہ ہے، ہمارے نبی کو ہر شے کا پتہ ہے۔ اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنا کر کے بھیجا اسے ہر شے کا پتہ ہے، اسے ہر شے کی۔ آئیے ایک اور حدیث پاک میں سنا کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بلکہ یہ علامہ خازن نے ایک عبارت لکھی ہے، اس کو سنیے۔ کہتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی من احکام الشرع وعمور الدین
ای وعلمک من علم الغیب ما لم تکن تعلم ومعناہ وعلمک من خفیات الامور واطلعک علی ضمائر القلوب وعلمک من احوال المنافقین وکیدہم ما لم تکن تعلم. فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو سب کچھ سکھایا، علم غیب بھی سکھایا اور خفیہ باتیں بھی بتائی، یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں کے راز بھی بتائے. لوگوں کے دلوں کے راز بھی بتائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، میں ایمان نہیں لایا تھا، میں جنگلات میں گیا نا، جنگلات میں میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے، عربی زبان میں ہے، اور سیرت حلبیہ 3 جلدوں میں ہے. تو اس میں وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایمان نہیں لایا تھا، ایک دن میں جنگلات میں گیا تو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، بڑی سونی عرب کے حسین عورتیں ہوتی ہیں. میں وہاں بیٹھ گیا تو میرا جی چاہا کہ میں ان کے ساتھ گپ شپ لگاؤں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاؤں. ظاہر ہے کیسے گپ شپ لگاؤں، کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے. تو اس نے کہا میں نے ایک بہانہ بنایا اور ان کے پاس پہنچ گیا. میں نے کھجور کی ٹہنیاں، کھجور کے پتے توڑے اور میں خواتین کے پاس پہنچ گیا اور میں نے کہا کہ بھائی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میرا جانور بھاگ گیا ہے، رسی بھی توڑوا کے بھاگ گیا ہے، یہ کھجور کے تنے ہیں، ایک رسی بٹوا دیں تاکہ میں اپنا جانور پکڑ سکوں. جانور بھاگا نہیں تھا، جانور بھاگا نہیں تھا، وہ تو وہاں بات کرنے کا بہانہ بنا کر کے پہنچا تھا، کوئی جانور نہیں بھاگا تھا. یہ اس کے دل کے اندر راز تھا کہ میں یہ بہانہ بنا کر کے بیٹھوں گا. اس راز کو لے کر کے وہاں بیٹھا ہوا ہے، رسی بٹوا رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے. اتنے میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں سے گزرے. میرے مصطفیٰ نے دیکھا، مسکراتے ہوئے چل دیے، مسکراتے ہوئے چل دیے. صحابی فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں آیا. وہ جو راز تھا وہ تو ان کو بھی نہیں پتا تھا جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ تو میرے من ہی من کے اندر وہ راز تھا. ایک بات تھی وہ تو ان کو بھی نہیں پتا تھا. فرماتے ہیں جیسے ہی میں حضور کی بارگاہ میں ایمان لانے کے لیے آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. میرے حبیب نے ہاتھ بڑھائے، میں کلمہ پڑھی. میرے حبیب نے فرمایا او صحابی بتا تیرے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا ہوا؟ صحابی فرماتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میں تو ہکا بکا رہ گیا. جو راز جن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ان کو نہیں پتا، اور اللہ کے بتانے سے مصطفیٰ دلوں کے راز بھی جان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں.